ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پا جائیں گے۔ قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2021-22 کی منظوری دے دی۔ اسپیکر صاحب نے آج ممبر اسمبلی کا ووٹ کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ اگر وہ اس غلطی کو درست نہیں کرتے ہیں تو یہ انلیگل بجٹ ہوگا۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کا بجٹ اتنا زبردست ہے تو وہ کیوں چپ رہے ہیں؟ غریب آدمی کی خواہشوں کو کچل دیا ہے۔ پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا ہے جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا۔ آپ IMF کے ساتھ مل کے یہ بجٹ بناتے ہو اور پاس کرواتے ہو۔ $60 بلین کا ٹیکہ لگایا۔ بات کرتے ہیں کہ IMF کے ذریعے سے آیا۔ ایگریکلچرسٹ کو آپ نے کیا دیا ہے؟ 150 ارب روپیہ ایگریکلچر پہ لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کام ہی نہیں۔ صحت کارڈ ملے گا، یہ تو فارغ، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے، میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں۔ We will arrest those people who are willful defaulters of tax۔ حکومت تو ہے نہیں، چلی کیا جائے گی؟ حکومت گری ہوئی ہے، اس کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے۔ ایک ہی سسٹم چلاتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ ریفارم کریں گے، ریفارمز کے لیے مضبوط گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ مانگے تانگے پہ گھسگھسا کے چلا رہے ہیں۔ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے جائیں گے۔ اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ بجٹ بھی آج پاس ہو گیا، 172 ورسز 138، یعنی کہ اپوزیشن جس نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا یہ کر دیں گے اور جناب بڑا سخت مقابلہ ہوگا، ہم کسی طرح یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ پورے نمبرز میں بھی نہیں آئے۔ قائد حزب اختلاف خود شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے، چلیں ان کا تو ایک سمجھ آتی ہے، ایکسکیوز ایک تھا کہ ان کے فرسٹ کزن طارق شفیع صاحب وفات پا گئے تھے کل، تو وہ وہاں پہ موجود تھے۔ واٹ اباؤٹ دی ادرس؟ وہ نہیں آئے۔ اور بلاول بھٹو صاحب جو کل تک بڑا انہوں نے کہا میں نے تمام MNFs حوالے کر دیے شہباز صاحب کے، آج انہوں نے بھی ان کو آڑے ہاتھ لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ ذرا سیریسلی لیں، اگر آپ نے اپوزیشن کرنی ہے تو ذرا اپنے رول کو سیریسلی لیں اور قائد حزب اختلاف کو آنا چاہیے۔ ایک سانس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینسر سروائیور اور جناب بزرگ ان پہ حملہ ہوا، دوسرے سانس میں رگڑ بھی دیا انہوں نے۔ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح پولرائزیشن اب ہوگی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ہے کیا اپوزیشن کے پاس کیا سودا بچا بیچنے کے لیے اور کیا بات آگے جائے گی، کیونکہ پہلے جب PDM بنی اور نواز شریف صاحب نے بڑی سخت تقریریں کی تو ایک اسٹریٹجی سمجھ آتی تھی کہ اتنا زیادہ اسٹریٹ پریشر بنا دیا جائے اور فوج کی قیادت کا نام لے کے ان کو بھی کارنر کر دیا جائے کہ ایک وقت آئے جہاں فوج کو انٹروین کرنا ہو، جیسے ہم نے دیکھے سافٹ ریولوشنز ایسٹرن یورپ میں اور دائیں بائیں، لیکن نہ یہاں پہ سافٹ ریولوشن آیا نہ کچھ ہوا۔ خود میاں صاحب کی اور بھی the fate has been sealed جو اپیلز تھیں وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں، تو ٹل فورسیبل فیوچر وہ تو لیگلی بھی اب کنوکٹڈ ہیں، اس کا بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بلاول کی لائن بڑی کلیئر ہے، مولانا صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں، گمشدہ ہیں۔ مسلم لیگ نون کی بھی اگر نمبرز بھی پورے نہیں کر سکے اس سیشن میں تو اب 5-6 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب کیا عمران خان کے لیے واقعی کوئی اپوزیشن رہے گی، یہ سوائے ان کی اپنی کارکردگی یا لیک آف اٹ، کیا اس کے علاوہ کی اپوزیشن ہے؟ دوسرا، کیا اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے بجائے سوائے اس کے کہ جیسے بلاول کہتے ہیں کیا واپس پارلیمان میں آئیں، کمیٹیز میں آئیں اور ٹف ٹائم دیں؟ ہم سنتے تھے ٹف ٹائم ملے گا، بھائی ٹف ٹائم تو تھا اگر تقریریں ہوتی کوئی سخت باتیں ہوتی، یہ چیز ہے۔ دوسرا، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر بن گیا ہے، پہلے نیشنل اسمبلی میں گالی گلوچ ہوئی، گورنمنٹ کے منسٹرز کتابیں پھینک رہے ہیں، MNAs ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، پھر ہم نے دیکھا بلوچستان اسمبلی میں وہاں پہ بھی بدتمیزی ہوئی، APC آ کے چڑھا دی گئی، وہ ابھی تک MPs روز جاتے ہیں تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری گرفتاری کریں یا کیس ختم کریں۔ اس کے بعد سندھ اسمبلی میں عجیب بہودگی ہوئی، وہاں پہ بھی اپوزیشن کو نہیں بولنے دیا، وہاں پہلے جمہوریت کا جنازہ نکلا، آج وہاں ڈھول ڈرپے چل رہے تھے، اور گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی آج وہاں بھی جھگڑا ہو گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے، کدھر یہ چیزیں جا رہی ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محمد زبیر صاحب نے، اسپوکسمین ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز اینڈ ایکس گورنر سندھ، اور ہم بھی جوائن کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، فیڈرل منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور قمر زمان کائرہ صاحب، فارمر منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ سینئر لیڈر۔ بڑی صاحب کنیکٹ ہو گئے ہیں کائرہ صاحب؟ چلیں تو کنیکٹ ہیں۔ زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جی آپ تو فارغ نہیں ہو گئے آج؟
کون سی اپوزیشن؟ کہاں گیا وہ جی ہم یہ ہو جائے گا، لگتا تھا پتہ نہیں آسمان گر جائے گا. آپ تو اپنے بندے پورے نہیں کر سکے یار. آج تو اچھا میرے پاس آج چوائس ظاہر ہے، جس طرح ہر روز جاتے ہیں آپ ٹاک شوز میں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی بجٹ آج ہوگا فائنلائز، تو بجٹ کے حوالے سے. اور میں نے کہا کہ کون ہے ساتھ؟ انہوں نے کہا شبلی فراز صاحب. میں نے کہا زبردست، بڑا اچھا وہ بحث ہوئی کی بجٹ پر. ابھی آپ کہیں اور پہنچ گئے ہیں. بجٹ پہ بحث آپ نے وہاں نہیں کی جہاں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے تھی، وہاں آپ سی باتیں نہیں ہوئی، وہاں آپ کے الفاظ آپ تو پورے. میں تو ممبر ہی نہیں ہوں. او بھائی آپ کا آپ سپوکس پرسن تو ہے نا. ہاں تو بھائی اچھا اگر میں ممبر ہوتا آپ کا خیال ہے میں وہاں بات نہ کرتا؟ نہیں یہ چھوڑ دینا. اٹس ناٹ اباؤٹ یو. یہ تو شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں کہ جو اصل بندے ہیں جو شکرانے. اگر میں آج پی ٹی آئی کا ہوتا میں اس وقت کہہ کے مار کے اور جناب ڈانس کر رہا ہوتا کہ یار چھاگے ہیں. on a serious basis سوری کوئی کہہ کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بیکاز چلو ایک ایسپیکٹ پر آپ کہ جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے ٹف ٹائم نہیں دیا اور آپ نے بجٹ بآسانی پاس کرا دیا. یہ اس حد تک تو آپ کے بالکل خوشی کی بات ہے. بٹ دین دا ریئل تھنگ اچھا بجٹ کو چلانا بھی تو ہے نا، اس ملک کو چلانا ہی نہیں چلانا. اتنا خراب بجٹ، ان کا چوتھا بجٹ ہے. This is by far the worst because the numbers of course مطلب اتنے گیپس ہیں، اتنے سیریس گیپس ہیں نا. مطلب دیکھیں سٹارٹ ہوتے ہی 5,800 کا آپ نے ریونیو ٹارگٹ دیا تھا، تقریباً 1,000 کا گیپ ہے. 1,000 کا بڑے کلیئرلی ہے. ابھی آتے ہیں، پہلے بات نہ بدلیں، ابھی آپ نمبرز میں نہ جائیں. پہلے مجھے بتائیں کہ چلیں ان کے تو فرسٹ کزن فوت ہو گئے شہباز شریف صاحب کے، باقی 12 13 14 بندے کہاں تھے؟ آئے کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک تو اٹس اے سیریس تھنگ. لیٹ می ناٹ شو کہ ایز اف کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو ہماری پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے وہ اب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ بٹ وی ہیڈ ٹیکن اٹ ویری سیریسلی ان اے سینس کہ شہباز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ جی میکسیمم پریزنس ہو، فل پریزنس ہو until unless there is a reason for that. کوئی میسیج نہیں آ رہا کہ لوگوں کو سانس چڑھ گیا، تھک گئے ہیں لوگ. اب تو آپ نے تو سڑکوں پہ جہاد کرنا. یہ بھی نہیں تھک بھی گئے. ایک یہ بھی ہے کہ چلیں آپ 5 سال کر کے دیکھ لیں نا کیا ہوتا ہے. بجٹ نہیں چل سکے گا. مطلب ٹھیک ہے وی شوڈ ہیو بین. وہ دیکھیں آپ شبلی صاحب کی جو مسکراہٹیں وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں، اس دن بھی مسکرا. یہ تو جب بھی پچھلے 5 سال 6 سال سے دیکھ رہا ہوں مسکراتے ہی ہیں. تو یہ ایک اچھا فیس شو کرتے ہیں. حماد اظہر کی طرح ایسے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے شاید آگے جا کے کریں. I won't fall for this. آپ مجھے بتائیں، اب لگتا ہے کہ اپوزیشن صرف آپ خود ہی ہیں، آپ کی پرفارمنس یا لیک دیر آف وہ چیز اب رہ گئی ہے، باقی ان کی طرف سے تو آپ بے فکر نہیں ہو گئے؟ دیکھیں یہ ہم یہی سمجھیں گے کہ کسی بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز ملا کے ہاؤس کو چلاتے ہیں اور قانون سازی بھی کرتے ہیں اور ملک کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بحث ہوتی ہے، چلاتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے اس سچویشن میں کہ آپ دیکھیں نا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. اب اگر ان کی ڈسکشنز، ان کے بجٹس کی فگر پہ باتیں کرنا، زبیر صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لیکن اصل جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ہے پارلیمنٹ. اب پارلیمنٹ میں اگر آپ کسی کو واک اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ واک اوور. آج بلاول نے ٹھیک بات کی ہے، انہوں نے ووٹ کاؤٹ مانگا جی، کیوں نہیں دیا اسپیکر نے؟ دیکھیں it was obvious. دیکھیں جی obvious نہیں ہوتا، قانون بنا ہوتا ہے. obvious کا کیا مطلب ہے؟ اکثر رائٹ تھا، کیوں نہیں آپ نے دیا؟ اگر شہباز شریف 3 دن بھی تقریر کرتے آپ کو کیا فرق پڑنا تھا؟ آپ نے نہیں کرنے دیا. آج جو سندھ اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے وہی بےہودگی کی جو یہاں پہ ہوئی نیشنل اسمبلی میں، جو وہاں جا کے گیٹ توڑا جا رہا ہے، پھر کل جنازہ لے کے گئے، آج دھول دھماکہ لے کے. ریئلی سیریسلی اس لیے لوگ پھر آپ کہتے ہیں آپ کو لوگ سیریسلی کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیں ہمیں سیریسلی تو بالکل لیتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو آج بیچارے نے تھک کے انہوں نے آج ریزائن کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ پارلیمنٹ کا تعلق ہے، بجٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہم پہلے اس رویے کی بات کریں. کیا آپ کنڈون کرتے ہیں؟
नहीं जो सिंध में हुआ है, जो PTI वालों ने किया। देखें, सिंध का जो इशू है वो तो सिंध के आप किसी को बुला लेते, आपकी जमात है, मैं तो पार्लियामेंट में था, नहीं पार्लियामेंट में था, सो आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। चारपाई कल चले कल पे आ जाएं, कल का तो पता नहीं क्या सिंबॉलिक चीजें देखें ना, हम तो अपोजिशन, तो हम उधर अपोजिशन, हमारे तो कम लोग हैं। इसका मतलब है हर ऑपोजिशन को मुझे ये बताएं, बेहुदा हरकत करने का इख्तियार है, फिर ये भी करें। नहीं, इन्होंने बजट किस तरह से पास किया सिंध असेंबली में? इन्होंने नहीं, मतलब है पीपल्स पार्टी वालों ने, ठीक है। देखिए, जब इस किस्म की चीज़ें होंगी, हमने देखें, इन्होंने अपोजिशन ने पूरा, जब बजट की तकरीर हो रही थी, इन्होंने डिस्टर्ब किया, सुनने नहीं दी तकरीर, मुझे याद है। उसके बाद मैं आपके शो पे था। अब बात यह है कि जी देखें, हम एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल बजट पास हो रहा है, और जिसकी हमने हमेशा यही किया है कि जब हम कह रहे थे कि ये बजट उस पूरी कौम के लिए है, ये गरीबों के लिए, ये इंक्लूसिव बजट है, इसमें हर एक का वो किया गया है, ध्यान रखा गया है, अनलाइक इन द पास्ट जिसमें कि मैसिव टैक्सेस लगाकर और आप जो है तो एक बजट को निकाल देते हैं। अब हमारा ये है कि जो पार्लियामेंट में हुआ, ये नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने कोई ना शोर किया ना प्रोटेस्ट किया, अपनी तकरीरें इधर की जनरल तकरीरें की, लेकिन जो असल बजट था, बिकॉज दे नो इट, दे नो कि द बजट इज गुड बजट। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं पार्लियामान में, अब आज चल रही है बात कि शायद कल वज़ीर आज़म तकरीर करें पार्लियामान में आज, और कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय हो रहा है आज़ाद को। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आप लोगों का होगा तय, बट लेट्स से अगर हो जाता है, आ जाते हैं, इट्स गुड। लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, सिंध के अंदर मुझे समझ नहीं आती उन्होंने वहाँ पे तकरीर क्यों नहीं करने दी और इतना बड़ा तमाशा बनाया। अगर आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप वोट काउंट कर लें, आपको तो पता था कि आपके 172 बंदे बैठे हुए, तो वोट काउंट कर लेते आप लोग। इनको ये व्हाई डू यू प्ले द गेम, आप लोग खुद ही तमाशा लगाते हैं। ये तो बात नहीं थी, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ऑब्वियस होती हैं। अब आपको पता था कि जो वोट काउंट था उसमें हम लोग कितने थे, नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। नहीं, आपको नहीं पता था, लेकिन जो स्पीकर वहाँ पे बैठा होता है उसको पता होता है। सुपरमैन है? नहीं, सुपरमैन क्या है, कानून बना हुआ है तो क्यों नहीं? नहीं, हु इज ही टू डिसाइड कि आपका राइट मैं आपको नहीं दूंगा? हु इज ही टू डिसाइड? नहीं, लेकिन ये है ना कि अगर आप उसको प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए अगर आप वैसी कंप्लेन जब आप कोरम पॉइंट आउट करते हैं जी, 99.9% प्रोसेस डिस्टर्ब करने के लिए कोरम पॉइंट आउट होता है, लेकिन कोरम पॉइंट आउट करना राइट है, बिल्कुल है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैंने वोट काउंट मैं चाहता हूं हाउस में हो और मैं कानून के मुताबिक असेंबली के मुताबिक मांग रहा हूं, तो स्पीकर मुझे इनकार कैसे कर सकता है? नहीं करने देंगे ना, बस ठीक है, जो मर्जी आप करें। नहीं, होना चाहिए, देखिए होना चाहिए, ये जो फिलॉसफी चले, नहीं देखिए काउंट होना चाहिए कि अगर इसमें अगर ऑपोजिशन ने मांगा है काउंट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो था वहां पे, मैं असेंबली में भी था, जो ऑब्वियस था, बिल्कुल नजर आ रहा था कि दे वर एग्रीड इन प्रिंसिपल यू आर राइट, इन प्रिंसिपल यू आर राइट, प्रिंसिपल की बात है तो ठीक है। मैंने तो अब होनी के मैं जाके मां बहन की गालियां निकाल, पॉइंट कंसीडर्ड जी, पॉइंट कंसीडर्ड। थैंक यू वेरी मच। कमरजमान कारा साहब भी हमें ज्वाइन कर गए हैं। कारा साहब ये बताएं, नेशनल असेंबली में सारे गिला करते हैं स्पीकर किस तरह कर रहा है, स्पीकर क्या नहीं कर रहा। सिंध असेंबली में भी 2 दिन से तमाशा लगा। कल जमहूरियत का जनाजा निकल आया, वो ले आए PTI वाले, फिर आज वहाँ धोल धमक्के और फिर झगड़े हुए सब कुछ। वहाँ भी अगर बोलने देते उसको हलीम शेख साहब को, तो ये तमाशा ना लगता। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ वही पार्टी जहाँ अपोजिशन में है उसका बिहेवियर और होता है, जहाँ वो इक़्तिदार में होती है उसका बिहेवियर और होता है। तो ये कहाँ जाके बात रुकेगी? आई थिंक ड्रॉप हो गए कारा साहब। ये सवाल तो कारा साहब का छोड़ दो। अब मुझे बताएं ज़ुबैर, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं सिवाय इसके कि जैसे बिलावल कहते हैं, आए पार्लियामान में आए, बैठें, इनके साथ जो कमेटीज़ हैं कमेटीज़ में आए, इनको मुसीबत डालें ताकि हर चीज़ पे बहस हो। मेरा ख्याल है बिलावल ज़ाहिर गलत नहीं कहता। पार्लियामेंट में जब तक हैं तो हमें भरपूर अंदाज से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो कमेटीज़ में भी है और सेशंस के दौरान भी है, भरपूर तरीके से, और तमाम मेंबर्स बाशमूल लीडरशिप वहाँ मौजूद होनी चाहिए और एक सेंस ऑफ पर्पस बिल्कुल होना चाहिए। ऑपोजिशन के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल मरहला ज़रूर हुआ है, जो आपने चूँकि बात की थी PDM की, कि PDM में जो आपने हमारा फोकस था और ऑब्जेक्टिव था वो जब नहीं अचीव हुआ
تو آپ نے پھر ڈائیورٹ کرنا تھا. ہم نے بائی الیکشن سب کچھ پی ڈی ایم میں وہی ہوا جو پیپلز پارٹی کہتی تھی. ایسے نہ کریں, پہلے چلیں, پہلے ووٹ آف کانفرنس پنجاب میں کر لیں, پھر یہاں کر لیں. ایسا نہیں ہے, آپ نہیں کر سکیں گے. نہیں دیکھیں, ایک تو آپ ان کی کوئی بات نہیں مانی. ایک ہمارے پریشر کی وجہ سے اور ہمارے جو ہم عوام کے پاس گئے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے نتائج آئے ہیں. مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کا بیہیویئر, الیکشن کمال کر رہے ہیں. اگر وہی الیکشن کمیشن ہوتا ڈسکا پر وہ صبح کو وہ کر دیتے بڑے آرام سے کہ جی ریزلٹس, میرا تو خیال ہے آپ کے الیکشنز میں اس لیے فرق دوبارہ الیکشن میرا سن لیں, میرا تجزیہ سن لیں. ایگزامپل دے میرا خیال ہے کہ ایک ٹینشن بھی چل رہی تھی. ایک پیج پہ جو ہوتے ہیں دو لوگ, تو ایک پیج پہ جو دوسرا چیپٹر لکھنے والے ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہو گئے, لیکن وہ ایک انہوں نے کچھ نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. ہاں, تو آپ نے جب خود ہی کہہ دیا نا, تو بہت سی قوتیں ہیں, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, ان کا اپنے اپنے جھگڑوں سے تعلق ہے. جب عوام کے پاس جاتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اور آپ جلسے جلوسوں میں جب وہ تقریریں کرتے ہیں تو پریشر سب کے لیے ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ انڈیفرنٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو پی ڈی ایم کہاں ہے اب؟ اتنی کامیاب تھی تو کہاں ہے اب؟ کامیاب تھی, اس نے اپنے آبجیکٹیوز 100% اچیو نہیں کیے جو اس نے سیٹ آؤٹ کیے تھے. لیکن لیٹس بی ریئلسٹک کہ اس نے بہت حد تک ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو تھا. دسمبر میں ریزائن کریں گے, جنوری میں ان کو نکال باہر کریں گے, اگلے مارچ میں الیکشن کرائیں گے. ڈسمیشن آف گورنمنٹ بڑا ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو تھا, اس کے علاوہ آبجیکٹیو کوئی نہیں تھا. یہ نہیں تھا الیکشن کمیشن ریفارم کریں گے, بجٹ کے اندر جا کے شرمندہ ہوں گے, 134 بندے لے کے جائیں گے. اگر عوام کو یہ بتانا ہے کہ معیشت کی بدحالی کتنی خراب ہے, اگر آپ نے بتانا ہے بے روزگاری اور غربت اور مہنگائی وغیرہ کہ کتنی بری حالت ہے, اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیسے کیا ہے, تو اس میں تمام فورمز جو آپ کے آئین میں لکھے ہیں, جس میں اب پارلیمان بھی ہے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی جب بھی ضرورت پڑے گی ہم جائیں. ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں تو ہم بھرپور طریقے سے استعفے ختم, استعفے کا اس وقت لاجک تھی. لیٹ می سے اب نہیں ہے, ابھی ختم ہے. کیوں ختم ہے؟ اگر پیپلز پارٹی دیتی تو اٹ وڈ ہیو بین این افیکٹو. پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا تھا ہم استعفے نہیں دیں گے, پہلے سارے آپشنز کریں گے, یہ آپ لوگ نہ کریں. پیپلز پارٹی نہیں پھری اپنی بات سے, پہلے دن سے وہ کہتے تھے استعفے لاسٹ آپشن ہوں گے. میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. چلیں کائرہ صاحب ہے میرے ساتھ, کائرہ صاحب نے جوائن کر لیا. کائرہ صاحب پہلے سوال دوسرا تو میں بعد میں ریپیٹ کروں گا, ذرا کلیئر کر لیں. کیا پیپلز پارٹی کا استعفوں پہ پہلے دن سے موقف کیا تھا, اور آپ پھرے تھے کہ یہ لوگ ہٹے تھے؟ مالک صاحب, پیپلز پارٹی میں پہلے دن جس دن پی ڈی ایم فارم ہوئی, اس دن فارم ہونے کے وقت ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم پارلیمنٹری فارم چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن جب ساری جماعتوں نے اور خاص طور سے میاں صاحب نے اصرار کیا تو ہم نے کہا اوکے 1 2 3 4 5 یہ سارے آپشن استعمال کرنے کے بعد اگر ضروری ہوا, اسی طرح لکھا بھی گیا ہے آخر میں, تو ہم استعفوں کا آپشن استعمال کریں گے. یہ ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کہ فوری استعفے دے دیں, لیکن پیپلز پارٹی نے جس معاملے میں اصرار کیا, وہ بائی الیکشن ہو, وہ سینٹ ہو, وہ باقی چیزیں, پیپلز پارٹی کا موقف درست ثابت ہوا. اور بعد میں تو مالک یہ تو کلیئر ہو گیا نا مالک صاحب. زبیر صاحب خود کہتے رہے کہ ہمیں سوچ کرتا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی رائے ہم اس کو نہیں ہٹانا چاہتے, ریکارڈ پہ ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب نے کہا ہم نے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ قدم اعتماد نہیں کیا, ہم شدید کے کہنے پہ نہیں کہا کہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. بی بی مریم نے کہا کہ ہمیں تو سوٹ کرتا ہے یہ 5 سال چلے. سو یہ اسی طرح رانا تنویر صاحب نے کہا, یہ تو بڑا ان کا جماعت کا پالیسی اسٹیٹمنٹ تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ مسلم لیگ اس حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتی تھی. وہ تو انہوں نے کہ تمام حجت ہمارے خلاف ایسے ہی مفت میں بنا دیا کہ جی وہ ووٹ لے لیا, اور جس سے ہم سے تانا ہے کہ ہم نے اس سے ووٹ لے لیا, ہم اس کے ووٹ کی وجہ سے نہیں بنے. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آزاد کشمیر کے الیکشن میں پشتی شاہی کے ساتھ دہلی بنی کھڑی ہے, اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں, پہلے زرداری صاحب نے میٹنگ میں کہا پی ڈی ایم کی, میاں صاحب آپ آئیں آ کے لیڈ کریں اور فرنٹ سے لیڈ کریں, تو ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں. تب بڑا گراں گزرا پی ایم ایل این کو. آج بلاول نے بھی کچھ کہا ہے ان کو, لیڈر آف دی اپوزیشن کو, کہ بیسکلی سیریسلی لیں اس رول کو اور اسلام آباد آ کے بیٹھیں اور چیزیں کریں. پی ایم ایل این کے آج لوگ بھی پورے نہیں آئے, آپ لوگوں کے لوگ پورے تھے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے ہمارا شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اور ایوان کے رولز اور ایوان کے ٹریڈیشنز کے مطابق لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول بہت اہم ہوتا ہے. مثلاً
स्पीकर, ये तो स्पीकर साहब खैर है ही ऐसे मर्जी वाले हैं और बिल्कुल अवाम का तकद्दुस नहीं देखते और अपनी मर्जी चलाते हैं, वो तो बिल्कुल पार्टीजान है। लेकिन जो भी स्पीकर बैठा हो, जैसा भी हो, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होता है या वो बात करना चाहता है तो उसको लीडर ऑफ द हाउस की तरह रोका नहीं जा सकता। आप उस जितना मर्जी शोर गोबा करता रहे, 4 दिन भी चले तो उसकी स्पीच वायरल करानी पड़ती है। लिहाजा अगर वो प्रेजेंट होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी, वो मीडिया भी उनकी बात को ज्यादा गौर करेगा और उनकी जमात भी ज्यादा मौसर रोल प्ले करेगी। ये तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है। अब ये हमारे साथी हम पे बरस पड़ते हैं, बजाय इसके कि ये गवर्नमेंट पे बरसते, ये उल्टा हम पे बरस पड़ते हैं कि पीपल्स पार्टी सीरियस नहीं है। हालांकि पीपल्स पार्टी ने हर मौके पे हुकूमत को जिच किया है, हुकूमत के लिए मुश्किल। खैर साहब एक चीज़ तो बताएं, ये जो अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त बात की है कि बिल्कुल जब स्पीकर लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो स्पीकर को उसकी बात सुननी चाहिए, तो यही रूल सिंध में आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं किया? आपके स्पीकर ने वहाँ हलीम आदिल शेख को नहीं बोलने दिया, कल उसकी वजह से एक बेहुदा तमाशा लगा, जनाजा निकला, आज जौन सा है उनको फिर बाहर कर दिया, आज वहाँ पे गेटों को ठुड्डे मारे गए, फिर जनाब और झगड़ा हुआ, फिर ढोल धमाके आ गए। तो जो आप अपने लिए मांगते हैं अपोजिशन में, वो जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ आप लोग वहाँ पे उनको क्यों नहीं देते वही राइट? मालिक पहली बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल इस बात के हद में देना चाहिए, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि आप सिंध के किसी नुमाइंदे को लेते, उनके किसी नजीर को, तो वो ज्यादा बेहतर उसकी बात करता। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो पूरा एक पैटर्न है फेडरल गवर्नमेंट में, मरकजी असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच के दौरान जो सीटियां और बाजे और किताबें फेंकने का अमल है, बिल्कुल रेप्लिका उसी दिन रेप्लिका है सिंध असेंबली में। एक मीज वहाँ पे प्लान था, ये प्लान के तहत हुआ, वही सीटियां यहाँ बजाई गई, वही वहाँ बजाई गई, वही बाजे यहाँ बजाए गए, वही वहाँ बजाए गए, वही किताबें यहाँ फेंकी गई, वहाँ फेंकी गई, कुछ को मारी गई, ये सारा कुछ है। लेकिन ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं हो रहा। खैर साहब एक बात बताएं, यहाँ इस्लामाबाद में बात चल रही है कि रूल्स कोशिश तय कर जाएं कि रूल्स ऑफ बिहेवियर क्या होंगे। कल अगर इमरान खान साहब तकरीर करना चाहें तो आपके ख्याल में क्या तमाम अपोजिशन को खामोशी से उनको देनी चाहिए मौका, ये सुनना चाहिए? मालिक इमरान खान साहब को सबसे पहले तो अपनी गुफ्तगू, अपना जो है ना लिसान दुरुस्त करना चाहिए दूसरे को मुखातब करने का। जब लीडर अपनी गुफ्तगू में दूसरों को बेशरम और पता नहीं क्या क्या बातें कहेगा तो फिर उसके साथी और ज्यादा बढ़ चढ़ के कहेंगे माहौल गर्म उन्होंने खुद कराया है। हाँ बिल्कुल, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस की बात सुननी चाहिए और उसका जवाब देने का भी अपोजिशन को हक देना चाहिए। स्पीकर साहब जिस तरह ये ऐवान चला रहे हैं, अपनी तो वो तजलील कर ही रहे हैं, अपने अब तो तमस्कर उड़ा ही रहे हैं, लेकिन ऐवान को भी बगैर मोतबर कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐवानों में तनाव होता था, हमारे दौर में भी अपोजिशन बड़ी जोरदार थी, मुस्लिम लीग वाले बड़े जोरदार तरीके से एहतजाज करते थे, लेकिन फिर भी उसकी एक लिमिट रहती थी। हम भी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ एहतजाज करते थे, आप खुद देखते थे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रहती थी। जो बिल्कुल फाशिज्म का असूल को बना दिया गया है कि तो मुखालिफ जो है वो मुल्क दुश्मन है, वो अवाम दुश्मन है, और जो पार्लिमान है आप उसको सिर्फ कीड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको मोतबर नहीं बनाते। और वजीर आजम साहब ठीक है शिबली साहब ये बताएं, बीच में अभी तक उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं। ये मुझे बताएं, आपने बात सुन ली, सबको यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एक बयानिए को इतना सख्त लेगे में, वो अभी तक उन्होंने अपोजिशन के बंदों से, लीडरान से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया जब से वो वजीर आजम बने हैं। ठीक है, इल्ज़ामात जो भी हो, झगड़ा जो भी हो, एक डिकोरम भी होता है। अब आप अगर चाहते हैं कि यू शुड बी ट्रीटेड लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, मे बी यू विल हैव टू बिहेव लाइक वन ऑल्सो। आप अगर तू तकार और चोर हर बात पे, तो कल फिर इस तरह ये स्टार्ट कहाँ से होगा प्रोसेस? शुरू तो आप लोगों ने करवाना है, फिर कैसे होगा प्रोसेस? कैसे इनको एतमाद देंगे? दो लोग बैठे हुए हैं, दो बड़ी जमातें बैठी हुई हैं कि अच्छा यार हम ठीक है, हम आपकी बात पे चलते हैं, आइंदा क्या होगा, किस तरह बिहेव करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा, देखिए हमें हुकूमत में होते हुए हमें कोई शौक़ नहीं है कि ईवान में गड़बड़ हो, सड़कों पे गड़बड़ हो, बाकी जगहों पे एक ऐसी एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत हो। हमने असल में ये देखना है कि हमारी कॉज क्या है, व्हाट डज़ इमरान खान स्टैंड फॉर, इमरान खान किस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है।
عمران خان ایک سوال یہاں میں ایڈ کر دوں, خالی عمران خان سٹینڈ فار نہیں, پرائم منسٹر آفس کی بھی اپنی ایک ڈگنیٹی اور بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, عمران خان سے بڑا ہے وہ عہدہ جس پہ وہ آئے ہوئے ہیں, تو عمران خان کا جو کانٹیکٹ ہے سوری I'll correct you there مالک, عمران خان سے عہدہ بڑا نہیں ہے. عمران خان پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں بڑے عرصے بعد ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے اس عہدے کا اہل بھی ہے, بلکہ وہ عہدہ ایک سیکنڈ سے لیٹ می ہیئر یو رائٹ. آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کا آفس عمران خان کی ذات سے چھوٹا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, ڈونٹ پٹ ورڈز ان. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کا عہدہ عمران خان سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نو جو اس پہ سے بڑا ہے جو اہل ہے. میرا پوائنٹ کیا ہے, میں یہ پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ جب اس ملک میں ان کی ذات کی بات کر, انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں, عہدے کی بات کر رہا ہوں, کہ دیکھیں مالک جب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, اب تک آپ کے حکمران آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری یا جتنے بھی باقی پہلے جو آئے ہیں, یہ شاہد خاقان, یہ سارے کاروباری لوگ تھے بھائی. یہ ان لوگوں نے اس مسند پہ بیٹھ کے اپنے کاروباروں کو دوام دیا, اس ملک کے وسائل کو لوٹا. انہوں نے تو ملک کی کیا خدمت کی, بھگت لیا ہے نا. نہیں وہ کانفلکٹ میں یہ کہہ رہا ہوں that was a disgrace to the office of prime minister. میری بات اور ہے, نہیں بات یہی ہے. دیکھیں بات یہ میری سن لیں, اوکے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک انڈیویجول ہوتے ہیں, ذاتی پسند ناپسند جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے آپ اپنے منصب کے مطابق. جی ایز این ایم این اے آپ کا بیہیویئر اور ہوتا ہے, ایز اے اسپیکر آپ کا بیہیویئر اور ہوتا ہے, ایز اے وزیر اعظم آپ کا بیہیویئر ایک اور ہوتا ہے. وہی شخص ہوتا ہے جو 3 مختلف جگہ پہ جاتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو عہدے کی ڈیمانڈز ہیں, میں دیکھیں عہدے کی ڈیمانڈ دیکھیں, اگر آپ نے کسی کو اس کے نام سے پکارا ہے تو یہ تو بات نہ ہوئی. دیکھیں ہم نے تو پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے جس میں کہ پورے ملک کے مسائل, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو آ جائے گی سمجھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایوان میں بیٹھتے ہیں, آج جو ایوان میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جب بات کرتے ہیں, وہ ایوان ہی ایک ایسی جگہ ہے جس میں کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے ساتھ یہ کیا. آپ مجھے بتائیں, دیکھیں مالک, یہ جو ان کو پی ڈی ایم فلاپ ہو گئی نا, اسی طرح ان کا یہ جو شور تھا کہ جی ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, یہ ہو گیا, فارغ ہو گئے نا. کیا کرتا ہے یہ شو, یہی شو کرتا ہے کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ان کے نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیا, بیکاز وہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ ساری چیزیں تھیں. وہ پی ڈی ایم اس لیے نہیں تھا کہ ملک میں جمہوریت آگے آپ کیسے چل رہے ہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں آگے ہم چلیں گے جس طرح کہ ہم چلتے آئے ہیں انشاءاللہ. ہم اس ملک کو اکنامیکلی ہم سٹرونگ کر رہے ہیں, ہم مشکل حالات سے نکل آئے ہیں. گورنمنٹ اپوزیشن کس طرح اب آپس میں کیسے کام کرے گی, پارلیمان چلے گی نہیں چلے گی؟ پارلیمان چل رہی ہے جی. دیکھیں اگر آج ان کی طرف سے کچھ بات ہی نہیں ہوئی ہے, بجٹ چونکہ بجٹ اتنا سالڈ بجٹ تھا, ایک اتنا وہ بہتر بجٹ تھا, انہوں نے اس پہ کچھ کر ہی نہیں سکے, کچھ کیے نہیں, نہ کوشش کی, بیکاز ان کو پتا تھا کہ عوام نے یہ ایکسیپٹ کر لیے ہے. اگر یہ ان کی باتوں پہ جائیں تو ابھی عوام سڑکوں پہ ہوتے. مجھے ایک بات بتائیں زبیر, ایک بات تو وہ سوال بیچ میں ہی رہ گیا کہ ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ, لیکن ہم نے بھی دیکھا جو اپوزیشن کی سپیچز تھیں, بارنگ 1-2 سپیچز, خرم دستگیر کی سپیچ, ایک آدھی سپیچ اور, اس کے علاوہ ریٹرک زیادہ تھی, بجٹ سپیسیفک کرٹیسزم بہت تھوڑا تھا آپ کے لوگوں کا, اور یہی ٹف ٹائم ہونا تھا اگر آپ کی بڑی فوکس تقریریں ہوتی. نہیں, ہم نے میرا خیال ہے سارے مین پوائنٹس بالکل کور کیے تھے, اور میں کور بھی کر لوں گا. پہلے تو جو آپ نے سوال پوچھا تھا آپ کو جواب مل گیا, پوری قوم نے دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے. اگر یہ فیسزم نہیں ہوتا تو اور کیا فیسزم ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہی کانٹ ایون سے کہ وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. اینڈ دس پوائنٹ ہیز ٹو بی ایمفسائزڈ دیٹ دس ریپرزینٹس اے فیسسٹ مائنڈ سیٹ, کہ جی وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے. کس سے؟ پارلیمنٹری لیڈرشپ سے اپوزیشن کی. تو آگے نہیں چلے گا اپوزیشن اور حکومت کا ایک ورکیبل. تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ آپ لوگ فارغ ہیں پھر. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ریجیکٹ کر دیا, ریجیکٹ کیا. 10 بائی الیکشنز ہوئے 3 مہینے کے اندر, فیبری اور مئی کے درمیان, 10 4 صوبے میں, اربن رورل کانسٹیٹیوشنز اس پہ سب ہیں. ان کی سیٹس پر بھی ہوئے ہیں جہاں انہوں نے جیتے تھے, جس طرح کراچی, وہاں صرف سیٹ نہیں آ رہی ہے, 6 میں سے 5ویں نمبر پر آئے ہیں. نوشہرہ کی بھی سیٹ آ رہی ہے, ساری سیٹیں آ رہی ہیں. فور اب ایک پاکستان کی تاریخ میں بتا دے, پارلیمنٹری تاریخ میں کب ہوا ہے کہ رولنگ پارٹی تمام کی تمام سیٹیں آ رہی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ ان کو کیا ہے, اگر یہ لکھا ہوا پڑھیں. دوسری بات یہ,
ہم نے بالکل یہ بجٹ اتنا پتھیٹک بجٹ ہے, زیرو بجٹ ہے, زیرو. ایک شوکت ترین صاحب کھڑے ہو کے نعرے بازی ایسے کرتے جس طرح وہ ان سے بڑا پی ٹی آئی کا کوئی ہمدرد کوئی نہیں تھا. آج سے 3 مہینے پہلے جو پی ٹی آئی کی کلاس لے رہے تھے. ابھی میں آپ کو 2-3 سمپل ایگزامپل دیتا ہوں ہاؤ دس بجٹ از ٹوٹلی ایکسپوزڈ. انہوں نے شو کیا اپنے بکس میں 570 بلین پروونشل سرپلس شو کیا نا, اینڈ وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے سارا فسکل ڈیفیسٹ افیکٹ ہوگا. پروونسز نے کتنا شو کیا ہے, مطلب یہ اپنی بکس میں ریسیویبل دکھا رہے ہیں اور پروونسز ٹوٹل ملا کے کوئی 60 سے 70 بلین دکھا رہے ہیں. 500 بلین کا ایکسپوجر وہاں ہے. پھر انہوں نے کہا پیٹرولیم لیوی کی اس میں 610 بلین دکھا رہے ہیں. 610 بلین آج کی کنزمپشن یا اس سے بھی زیادہ کر لیں 2019 کی کنزمپشن جب زیادہ تھی کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, تو آپ کا 30 روپے پیٹرولیم لیوی ہو وچ مینز آپ کو 25 روپے بڑھانا پڑے گا, تب جا کے آپ 610 بلین آپ اچیو کریں گے. 150 بلین کے واپس لے لیے, وڈرا کر لیے خود, اور بجٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا 5.8 ٹریلین پر. تو آپ کا 1000 بلین کا گیپ, یہ کہہ رہے ہیں اتنا اچھا بجٹ آئے تو 1000 بلین کا گیپ میں نے آپ بھی بتا دیا. ان سے جواب پوچھ لیں کہ کیا پروونشل سرپلس 570 بلین ٹوٹلی ان ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. کس طرح سے پنجاب نہیں کہہ رہا, کے پی نہیں کہہ رہا, بلوچستان نہیں کہہ رہا, سندھ نہیں کہہ رہا, ان کے بجٹ آ گئے کیونکہ ان کا سب سے پہلا تھا یہ سمجھے نکل جائیں گے. پھر شاید پریشر بھی ڈالنے کی کوشش کی ہوئی. پنجاب نے تعاون نہیں کیا, پنجاب نے تعاون نہیں کیا, کے پی نے تعاون نہیں کیا. پیٹرولیم لیوی کا جواب لیتا ہوں میں قائرہ صاحب سے ایک بات کر لوں, لیکن اس کا فیسسٹ مائنڈ سیٹ, میں بھی آتا ہوں, اگر یہ ہاتھ ملانے کا نہیں کریں گے نا کمٹ, اس کا مطلب یہ ان سے بڑے فیسسٹ. قائرہ صاحب آپ نے سنی بات شبلی صاحب کی, بتا رہے تھے بلاول نے آج کا اپوزیشن کو بھی کہ جی پارلیمان کے اندر آئیں اور اس کو افیکٹو کریں سب کچھ, تو وہ تو آپ سے ہاتھ ملانے پہ تیار بھی نہیں ہے, تو پھر کیسے چلے گی بات آگے ہاؤس کے اندر؟ میرے خیال ہے مسلم لیگ کو شاید وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کا شوق ہمیں تو نہیں ہونا چاہیے. جس رویے کے حامل ہیں خان صاحب, ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے, یا وہ ملائیں بھی تو نہیں ملانا چاہیے, میری ذاتی رائے. اس لیے کہ جو ایک سیلف ہے نا مانے پہل رہنا چاہیے. جہاں کا ہے میں نے احتساب کرنا ہے, بڑا اچھا ہے. وہ آرام سے ادب سے تمیز سے گفتگو کر کے گالی گفتگو کر کے بھی قانون کا رستہ جو ہے وہ اپنی جگہ چل سکتا ہے. یہ کون سے جہان میں لکھا ہے کہ آپ پارلیمان میں اور میڈیا میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گالیاں دو اور ان سے ایک پائی ریسیو نہ کر سکو اور کہو کہ میں بے بس ہوں اس لیے کہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی, اس لیے کہ پروسیکیوشن صحیح کام نہیں کر رہی, اور گالیاں دینا اس کا علاج ہے. بھائی اگر آپ نے نظام چلانا ہو تو آپ کوئی عالم سے اترے ہوئے نہیں ہیں. باقی کاروباری دے تو یہ کھلاڑی دے, اور آپ نے اس کو بھی ایک کھیل کا میدان بنا دیا ہے پارلیمان سے اور آپ کے وزیر اعظم نے. انفارچونیٹلی انسانی رویے بڑے اہم ہیں مالک ہر جگہ پہ, اور خاص طور پہ پالیٹکس ٹو سیریس اے جاب. ہاں میں کب کہتا ہوں, ہم نے کب کہا کہ آپ احتساب نہ کرو, بالکل کرو. عدالتیں اپنا کام کریں گے, نیب اپنا کام کر رہے ہو. بھائی آپ تو اپنا رویہ درست کرو, آپ گفتگو تو کرو, آپ اسمبلی میں تو آؤ. ایک اسپیچ کیجیے, وزیر اعظم صاحب پہلے دن آئے تھے, ان کو بولنے نہیں دیا, لہذا اب ہم اس اسمبلی کیسی کیسی کر کے رکھ دیں گے. ابھی تک وہ اسپیچ سے باہر نہیں نکلے کہ ان کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہو گئی. یار کیا کیا ہوتا رہا اس ملک کے وزیر اعظموں سے. اس ملک کے وزیر اعظموں کو تو پھانسی لگا دیا گیا اس ملک میں. کیا پھر ہم نے سیاست کو چھوڑ دیا؟ کیا واقعی کیا ہم ایگو کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ایک تقریر نہیں کرنے دی تو بس اب؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیں ایگو کی بات نہیں ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا جب پرائم منسٹر بنے تھے, انہوں نے حلف اٹھایا, اس کے بعد تقریر کی شروع کی. آپ کو وٹنس ہے, پوری قوم وٹنس ہے. حکومت کو تو آئے ہوئے 10 منٹ میں ہی ہوئے تھے. انہوں نے تقریر کی کرنے دی, انہوں نے بڑی زیادتی کی. نہیں زیادتی کی نا. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے, نہیں مقصد یہ نہیں کر کے بٹھا دی تھا پارلیمنٹ میں. بتائیں مجھے کہ پہلی بات یہ کہ جی ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے اور بڑے اوور ہے. دیکھیں ہماری بلیف ہے, رویوں کی بات ہو رہی ہے, رویوں سمبولزم ہے نا. دیکھیں ہم کرسچن نہیں ہے کہ آپ مجھے ایک تھپڑ مارے میں دوسرا چیخ آپ کے سامنے کر دوں. نو, ہم مسلمان ہیں. دوسری بات کہ دیکھیں ہمارا یہ بلیف ہے. تو مسلمان ہے تو اور بھی آپ کو آپ نے کیا تلوار نکالنی ہے؟ You break my argument. Because you are giving an argument. آپ کہہ رہے ہیں مسلمان اگر آپ کو تھپڑ مارے تلوار سے گردن کاٹ دو. بالکل جی. دیکھیں بالکل میری بات سنیں, میری بات. پھر گالی مک گئی. نہیں گل نہیں مک گئی ہے. گل یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب آپ کا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ ہم سمجھتے نہیں, یہ پارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے
जो कि अपोजिशन लीडर हैं इनके, फॉर एग्जांपल उससे पूछे कितने केसेस भुगत रहे हैं, 55 अरब। आप मुझे बताएं जी कि जिसके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, 25 अरब रुपए आ जाए, आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं है कि किसमें। एक सेकंड, 25 अरब रुपए आए आपको, तो वो तो भुगतेंगे ना। नहीं भुगतेंगे, क्या भुगतेंगे हम यार? हमारी 3 साल हमने भुगते, इन्होंने किया क्या? नहीं, बेयर मी, आप जवाब देना की बात नहीं है, आपने जुल्म किया, आप जवाब के लोगों को अंदर बंद करके कह रहे हमने बड़ा जबरदस्त काम किया, बात शर्मिंदगी होनी चाहिए। सिर्फ बात को नहीं, बिल्कुल देखें, बात ये है कि हमने पूरा इस मुल्क को जिस तरह से कि ये दो आपस में बारियां लेते थे, इन्होंने इस मुल्क को अपनी जाती जागीर, इतनी अपनी जागीर बना ली थी। 250 साल से यूएस में बारियां ली जा रही हैं, इंग्लैंड में भी बारियां ली जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि फिनलैंड की वज़ीर आज़म है, यूएस में रक्षा दाम मिलाएं, वहां पे जब इल्जामात लगते हैं पूरे जवाब देने पड़ते हैं। ये नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कौन सा एक साहब कुछ जल्दी से, इस्माइल जैसे शरीफ आदमी को तो आपने अंदर बंद कर दिया, आप कह रहे जवाब नहीं मांगा। ये शरीफ है भाई, सरनेम की बात नहीं हो रही है, मिफ्ता इस्माइल को अंदर बंद की बात हो रही है। जी कारा साहब, बासी को अंदर बंद किया, ये तो इस मुल्क का निजाम का जो कारा साहब सुनने वाला दूर है, वो फ्लॉड है, नॉट दैट यू आर क्लीन। कारा साहब को सुन ले, फिर मेरे ब्रेक लेने। जी कारा साहब, आप ब्रेक लें, मेरी शिवली से सिर्फ एक गुजारिश है, यार ये फुटबॉल मैच अब बंद करो, अलहद हाजत की बात नहीं कर लो, निकल आओ इस बारे जो कहानी है, लुट के खा गए, मर गए, हम ले लेंगे, हम पेट फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, ऐसे तो नहीं होता, कर दी तकलीफ नहीं करने दी, ऐसे तो नहीं होता मेरे भाई, कान पक गए, बस करो। अब ये बताओ किया क्या साल में, हम ये तुमसे पूछती है, हमारा एहतसाब करो, हमारे लीडरों को पकड़ो, उनको अंदर डालो, उनके सब कुछ करो, ये बताओ कि कौम के साथ क्या किया है, उनका क्या कसूर है? क्या आम आदमी जो भूखा है उसका इलाज ये है कि तुम लीडरों को पकड़ के जेल में डाल दोगे तो उसको रोटी मिल जाएगी? उसको ये जो पैसे थे कारा साहब, ये जो लूटे हैं आपकी लीडरशिप ने, ये इमरान खान के थे, ये पाकिस्तानी अवाम के थे जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं? ये पैसे किसके थे? ये इमरान खान के नहीं थे। मैं कुछ पैसों का पूछ लूं? हाँ बिल्कुल पूछे, देखें आप मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये कहते हैं आप अगर ये चाहते हैं, एक सेकंड, बैंक अकाउंट में, मैं सुन लेना, आप ये कहते हैं कि बैंक अकाउंट में कैसे पैसे आए? फॉरेन फंडिंग केस में किस अकाउंट में आए थे? ये देखें, एक सेकंड, 7 साल हो गए, बैंक अकाउंट में आए किसके? पीटीआई के। कौन सिग्नेटरी है? इमरान खान। जवाब नहीं देते, जवाब किस लिए क्यों नहीं देते हैं कि अकबर एस बाबर ने जो केस किया था, जब वो केस किया था तो पीटीआई का मेंबर नहीं था। भाई आपने रसीदें दिखानी है कि ये पैसे आए, यहाँ से पैसे आए, ये डिक्लेरेशन है, और क्यों नहीं हमने की? दूसरी बात सुन ले, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें फेवर कर रहा है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं आप नहीं, बड़े चोर कोई भी नहीं है। नहीं, आप मुझे बताएं यार, देखो यार, मेरी या इमरान खान की तो उधर प्रॉपर्टीज नहीं है, एवन फील्ड किसकी है? जवाब दे दो ना, आवाम को जवाब दे दो, किसे खत्म करो। आपने जो अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, हम जवाब दो। मालिक इनसे पूछो किधर से आए पैसे, आपके साथ कहते जी हमें पता नहीं है। आप इनसे पूछे ना फॉरेन फंडिंग का जवाब क्यों नहीं देते? देखें बीआरटी का जवाब मुझे बात सुनिए, क्यों स्टे रहते हैं, क्यों भागते हैं? ओके, बात खत्म कर रहे हैं, का जवाब ले लो। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। नहीं, आप मुझे, बड़े चोर इमरान खान यार, आप जो है ना यार, आप सुन के क्या आपने जवाब देने हैं? वी विल टेक एवरी पेनी फ्रॉम यू। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, शहबाज शरीफ तो जाके जवाब देते हैं, पाकिस्तान के अवाम कह के पैसा लेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं हाथ में लाएं, हाथ क्या के अंदर किया, हर 6 महीने बाद ये जमानत में फिर फाइनली सारे बाहर आ गए। देखें मेरी बात सुने, फिर इसका ब्लेम हमें ना करें आप। अच्छा, इसका ब्लेम हमें नहीं करें। एक सेकंड, आप भी इसी मुल्क में रह रहे हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये लम्हा फिक्रिया है। आप देखें कि इनसे पूछा जाए, मैं ऐसे पूछता हूं ना, बाहर अगर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई है, बता दो ये तुमने कैसी ली है, ये ही करेगा। मैं कहूंगा अंदर आओ। बात ये नहीं, मुझे आप बताएं, मुझे आप बताएं, बात लीडरशिप की हो रही है ना, एक बहुत ही अच्छे इदारे की बात हो रही है ना। मुल्क की अदालत जब आपको सादिक और अमीन कहती है, आप कहते हैं जुडिशियल निजाम बड़ा अच्छा है। नो, सुन ले, जो जब इनके हक में फैसला होता है, ये इनकी जब बेलें होती हैं, ये कहते हैं निजाम बड़ा अच्छा है। यार मेरी बात जब बेलें नहीं होती तो मरियम नवाज, बैंक को भी जाकर कह दूंगा, मरियम नवाज, आप भी ना इस मामले में दोनों आप लोग मुनाफिकत करते हैं। कोई मुनाफिकत सुन ले, जब आपकी बेल्स होती हैं, निजाम बड़ा अच्छा है। जब बेल्स फैसला रिजेक्ट होता है, तब मरियम, अगर इंसाफ मिलेगा तो नहीं, एक सेकंड मैं दे दूं, आप बताएं मालिक, मुझे आप बताएं, आपने कहा कि जी हम सादिक अमीन कह दिया। नहीं, मैं उससे नहीं हो रहा, मैं देखो, मैं तो नीचे छोड़े इन बातों को। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि डिलीवरी नहीं हो रही है। नहीं, ये मैं आपको बताऊं,
آپ اگر ان سے پوچھیں, آپ نے کہا نا کہ جی عمران خان کو صادق امین قرار دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, فورن فنڈنگ بھائی ہم کہتے ہیں کہ صادق امین ہے, اس نے اگر 40 سال بھائی 40 سال کو چھوڑ دیں, ابھی ایک کیس میں بتا رہا ہوں اس کا جواب نہیں ہے. پیسے کمائے اس ملک میں لائے, ان کی طرح نہیں کہ ادھر سے لے کے تو چلے گئے, ملک کو غریب کیا, ملک کو لوٹا. عمران خان کو تم کمپیئر کرتے ہو اپنے ساتھ یار لیڈر کے ساتھ. میں بتا دیتا ہوں عمران خان کا وہ جو ایسٹ ہے نا, اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. مشرف صاحب نے جب کالا دھن سفید کرنے کی اسکیم نکالی تھی, کالا دھن 2000 پیپر ٹریل کوئی پیپر ٹریل نہیں, صرف سٹیمپ لکھا ہوا ہے. سر جی سن لیں سر, اگر یہ چپ کریں تو میں آپ کو بتاؤں. ڈیکلریشن والی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پیپر ٹریل دی کہ نہیں دی یار, پلیز سن لیں. اگر حوصلے جلدی ختم کریں, میرا پروڈیوسر میرے کان اڑا دیا بریک کا. کیا کیا وہ کیا تھا کہ انہوں نے نہیں ڈکلیئر کیا. جب کالا قانون کالا دھن سفید کرنے کا آیا تو اس کے اندر صرف ایک لائن لکھنی تھی, کوئی پیپرز نہیں دینے تھے, ایک لائن لکھنی تھی ڈکلیئرڈ انڈر ایمنیسٹی اسکیم. یہ عمران خان صاحب نے دیا تھا, کوئی پیپر بٹ ہی واز ناٹ ان پاور نا, ہی واز نیور ان پاور. اچھا ایک سیکنڈ, تو ہم نے پیپر ٹریل دی, پیسے ادھر سے آئے. شہباز شریف سے آپ نے 2 دفعہ جیلوں میں بند کر دیا, سعد رفیق کو بند کر دیا, انہیں یہ بیان بند کر دیا, شاہد خاقان عباسی کو بند کر دیا, مریم نواز کو بند کر دیا, حمزہ کو بند کر دیا. آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے, یہ بیان تو نہیں دیا. یار ایک سیکنڈ, نہیں اس کا جواب دو نا. ایک لندن کیا ہماری ادھر بھی جائیداد نہیں ہے یار, اس سے بڑے جھوٹے ہو سکتے ہیں. پہلے تو بات یہ, دس از اے اسٹیٹمنٹ, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ جی 2 دفعہ اس عورت کو آپ نے جیل میں بند کیا. میں یہ پوچھتا ہوں, آپ نے اگست 2019 میں مریم نواز کو اندر بند کیا تھا, اس کا انویسٹیگیشن تک نہیں ہوئی ہے. 1.5 سال ہو گیا, ہمیں حق پہنچتا ہے. اب رانا ثناء اللہ کو آپ نے ڈرگز کے کیس میں اندر بند کیا تھا, اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی تھی. اس سے گھٹیا حرکت ہو نہیں سکتی ہے. اور آپ شیر بن کے کہہ رہے ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں. آپ ندیم بابر کا بتائیں نا, وہ کہہ کے کہتے ہیں 3 مہینے کے لیے. ویسے ندیم بابر کا تو ہم کہتے تھے تب آپ لوگ نہیں سنتے تھے. بات ہو رہی ہے اس وقت نہیں, جب نکالا تھا تو عمران خان کی بات ہو رہی ہے, پرائم منسٹر کی بات پاور ہو رہی ہے, ایگریمنٹ کر کے پاور ایگریمنٹ کر کے and those who have ruled over this فورن country. فنڈنگ کیس میں بلینز آئے ہیں, اس کا جواب نہیں دیتے. یار دیکھیں الیکشن کمیشن ہمارا ہے, تو آپ نے اسٹے لیا ہوا ہے جی, دیکھیں آپ نے لیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں نہیں آپ ہماری بات کا تو جواب دیں نا کہ دیکھیں آپ سے عدالت نے, آپ کا لیڈر جو ہے تو عدالت سے مفرور ہے کہ نہیں ہے, یہ بتائیں. میں نے کہا یہ عمران خان نے بالکل بھی نہیں ہے, یہ عدالت کا. عمران خان یار پوچھو, نواز شریف, میں بتا دیتا ہوں اس کا ریزن. مفرور نہیں تو کیا ہے, کیا ہے؟ او بھائی آپ نے مجھے بریک نہیں لینے دینی. جب آپ کی جب فیصل حکومت ہو نا اور انصاف کے تقاضے یار عدالتوں کی بات ہے, یہ سپریم کورٹ بھیجے ٹھیک ہے, اور جب اگر ہائی کورٹ آپ کو جب سزا دی تھی سپریم کورٹ نے, اسی سپریم کورٹ نے سزا دی تھی نا 5-0. آپ کو ایک سیکنڈ, آپ کو اسی ہائی کورٹ سے ریلیف ملی یار, آپ یہی تب یہ ہائی کورٹ ٹھیک بھٹو صاحب کو جب یہ تو پک اینڈ چوز تو نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. سن لیں میرا ایک آرگومنٹ, 79 میں بھٹو صاحب کو جب سزا ہوئی تھی, سب ایگری کرتے ہیں غلط ہوئی تھی. Are we suggesting that from 1977 to 1988 when Zia was there, every case that they dealt was wrong? No. Pick and choose کر کے سزائیں دیتے ہیں جہاں دینی اب ایک سیٹ ہے. ہولڈ آن, میں اب آن ریکارڈ پوچھ رہا ہوں, آپ کے خیال میں پاکستان میں عدالتیں, اعلیٰ عدلیہ جو ہے, پک اینڈ چوز کر کے فیصلے کر رہی ہے؟ یہ جو نواز شریف کا کیا تھا اکاؤنٹس ریسیبل پر, اس پر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے. اب مجھے دنیا کے کسی اکاؤنٹنٹ سے لا کے بتا دیں, کیا کبھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ مانیٹرنگ جج ہوگا؟ کبھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 3 ریفرنسز فائل ہوئیں گے ایسٹ بیونڈ مین پر, 3 ریفرنسز, حدیبیہ پیپر میل کریں پھر دوسرے میں کریں, حدیبیہ پیپر میل کا بتا دیں. حدیبیہ تو ابھی ہے ہی نہیں انڈر, نہیں اسی ملک میں حدیبیہ جس طرح سیل ہوا کیس اور بند کیا, اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے. کورٹ نے کیا تھا بھائی, اس کا کیا, اچھا وہ کورٹ نے کیا تو ٹھیک ہے بیکاز وہ آپ کے حق میں تھا. اچھا میرا تو آرگومنٹ ہے نا نواز شریف کے اس میں, سن لیں میرا آرگومنٹ کیا ہے نواز شریف کے کیس میں. مجھے بتائیں کہ پناما کا کیس تھا, سزا ہوئی ڈسکوالیفیکیشن ریسیویبل پر. کون سی دنیا میں ریسیویبل پر اکاؤنٹنٹ کی ڈیموشن نہیں ہوتی ہے, یا آپ نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر کے ٹیکس ایویژن تھوڑا تھا. ایل کیپون کی بات کر رہے ہیں, ایل کیپون کی نہیں, یہاں اکاؤنٹ جان کے وہ اس جملے میں ساتھ لے کے آئے ہیں. میں سی ایف او رہ چکا ہوں سب سے بڑی کمپنی کا, میں کہتا ہوں کہ اگر کسی اکاؤنٹنٹ کی سیلری بھی روکی جائے نا 1 مہینے کی اس بیسس پر, this is an interpretation کہ بھائی میں ریسیویبل اس کو شو کرنا چاہتا ہوں, یہ نہیں شو کرنا چاہتا. اتنا چھوٹا سا insignificant immaterial amount, اس پر آپ نے اٹھا کے 3 for life کر دیا ڈسکوالیفائی. سوری ایون فیلڈ بتا دو,
یہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں جس میں کہ حمزہ شہباز بھی کہہ رہا ہے, شہباز شریف بھی کہہ رہا ہے, یار جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ, مجھے ایک چیز بتائیں, چلیں ان کی تو لاٹری نکل آئی, پی ڈی ایم ختم ہو گئی, بجٹ بھی ان کا آرام سکون سے ہو گیا, مجھے اب ایک بتائیں اب آپ لوگوں کے پاس بچا کیا ہے؟ اسٹریٹ پاور آپ کے پاس نہیں ہے, سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں بچا. پی ٹی آئی بینگ ایکسپوزڈ فار اٹس انکمپٹنس, for its corruption, تو آپ الیکشن تک for its lack of capacity. اسی تنخواہ پہ کام We love them being exposed. Because جس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا جائے اور یہ کوئی پسینہ تک نہیں آئے, ان کے مسیحا یہ اگر پاکستان میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگائی ادھر ہو, آخری ایک منٹ ہیں, بتائیں یہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں جی, کیا آپ کی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوگی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں؟ میرے پروگرام میں یہیں آپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شاہد حقان نے کہا بھی نہیں آنا, انہوں نے کر لیں جو کرنا. جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے پاکستان میں تو میاں نواز شریف واپس آئیں گے, یعنی کہ جس میں سزا ہوئی تھی نا, ان کے حق میں ہوگا پہلے سے آپ کو جب گارنٹی ہوگی کہ فیصلہ حق میں ہوگا. نہیں, ایک سیکنڈ, جب جج کو کورٹ نے فارغ کیا اس کیس کے لیے, میرا وقت ہے, ناظرین I don't even have time to make any conclusion, آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.